ماضی وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرنے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلطان راؤ کا ڈر مزید بڑھنے لگا تھا حرم کو لے کر، اور آج وہ وقت بھی آن پہنچا جب اس کا ڈر سچ ہونے والا تھا۔ وہ حرم آج سکندر شاہ کے گھر میں ان کی شادی کی اینیورسری پر تھے، اور سکندر شاہ نے انہیں ہاتھ سونپا مدعو کیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ جان میرا بچہ، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ حرم نے جان سلطان کو ابھی تک یوں ہی کوچ پر ریلیکس انداز میں نیم دراز ہوئے بک ریڈ کرتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ 2 دن پہلے انگلینڈ سے واپس آیا تھا۔ چھوٹی پر سلطان اور اسے انگلینڈ کے بیسٹ اسکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ اس نے بھی میٹرک میں ٹاپ کر کے اپنے باپ کا نام روشن کیا تھا۔ اس کا داخلہ انگلینڈ کے ایک بڑے کالج میں ہوا تھا، اور وہ بہت خوش تھا اس کے لیے، کیونکہ اس کے ڈیڈ خوش تھے۔ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں سے محبت کرنے کو وہ کافی تھے۔ میرا بچہ، وہ ڈیڈ کے اچھے دوست ہیں، آپ وہاں بور نہیں ہوں گے؟ ان کا بیٹا آپ کا ہم عمر ہے، آپ اس سے دوستی بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کا کوئی دوست نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا اچھا دوست بنے۔ میں نے آپ کا ڈریس نکال دیا ہے، وہ پیار سے اس کے بال سنوارتی بولی تھی، جس پر وہ ان کی گرد اپنے بازو حال کرتا اس کے گال پر بوسہ دیتا۔ ماں کا مان رکھ کیا تھا؟ اوکے سلطان کے ملکہ میں 10 منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہوں، بٹ احمد چچا ہمارے ساتھ جائیں گے۔ وہ اٹھتا بول کر اپنا ڈریس لیتا واش روم میں گھس کے۔ وہ ضدی بالکل نہیں تھا، وہ اپنے مام ڈیڈ کا اچھا بیٹا تھا، ان کے ہر بات پر سہم کرنے والا۔ یہی بات اسے اپنی عمر کے بچوں سے الگ بناتی تھی۔ وہ دوست نہیں بناتا تھا، زیادہ تر وقت پڑھائی میں گزارتا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، پر غصے کا انتہائی تیز تھا۔ غصے میں وہ بالکل سلطان بڑھ گیا تھا، اور جنون تو اسے وراثت میں ملا تھا۔ دوسری جانب شاہ ہاؤس کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور اس گھر کا سنہری آنکھوں والا اریل شہزادہ کسی بات پر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ساحل، میرے بڑے سے وہ ابھی آنے ہی والی ہوگی، میرا پیارا بچہ، جلدی سے ڈریس اپ ہو جائیے۔ خالہ شاہ کب سے اسے سمجھا رہی تھی، پر وہ سامنے کو تیار ہی نہ تھا۔ سنہری آنکھوں سے جنون کی سرخیاں لیے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ مما وہ چھوٹی ہے، اس نے کہا تھا وہ جلدی آ جائے، بٹ شی از لائل، آئی وانٹ ہر رائٹ ناؤ۔ وہ دھیمے لہجے میں غصے سے بولتا۔ خالہ شاہ کو حیران کر گیا تھا، وہ پہلے کبھی کسی کے لیے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا وہ اس چھوٹے سے 9 سالہ گڑیا کے لیے ہو رہا تھا۔ ساحل بیٹا، وہ ابھی چھوٹی ہے، اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ آئے گی نا، جب وہ آئیں گے تو ہی آ سکے گی، اکیلی کیسے آئے؟ وہ نرمی اس کے سنہری بال سنوارتے بولی، جس پر وہ کچھ ریلیکس ہوا تھا۔ اوکے میں کال کرتی ہوں حفظہ کو کہ بھائی جلدی آئیے میرے پرنس کی دوست کو لے کر۔ وہ مسکرا کر بولتی، اپنی اریل شہزادی کی پیشانی چوم گئی، جن کے لمس کو آنکھیں باندھ گیا تھا۔ محسوس کرتے اس ٹھنڈک پر لمس کو اپنے اندر اتار گیا۔ چلیے اب جلدی سے تیار ہو جائیے، میں ہیزی کو دیکھ لوں، آپ کے ڈیڈ کو ستایا ہوگا اس نے۔ وہ مسکرا کر بولتی اس کے روم سے نکل گئی، جس پر وہ اپنی آنکھیں باندھ کر گہرے سانس بھرتا، اپنے اندر اٹھتی فرسٹریشن کو باہر نکالتا، اپنی ڈریس لیے واش روم میں گھس گیا۔ آؤ سلطان، میں تم کو اپنے دوست، اپنے پارٹنر سے ملواتا ہوں۔ سکندر شاہ سلطان راؤ کو ابراہیم کاظمی کی جانب آئے تھے۔ ابراہیم ان سے ملے گی، سلطان راؤ میرا کالج کا دوست، کافی وقت بعد ملاقات ہوئی ہے ہماری۔ سکندر شاہ نے خوش دلی سے سلطان کا تعارف ابراہیم کاظمی سے کروایا تھا۔ ابراہیم کاظمی نے سر تپا اس سلطان کو دیکھا تھا، جس کا نام تو اس نے بہت سنا تھا، پر آج دیکھ پہلی بار رہا تھا۔ وہ کافی متاثر ہوتا سلطان کی شخصیت سے، جس کا ڈنر سوٹ پہنے انتہائی خوبرو لگ رہا تھا۔ کام تو سکندر شاہ بھی نہیں تھے، پر سلطان کی شخصیت نے پوری محفل پر جیسے سحر طاری کر دیا تھا۔ ہیلو مسٹر راؤ، خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اس سے مسافہ کرتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ شکریہ مسٹر کاظمی۔ وہ سر کا ذرا سا ہم کرتا ارد گرد دیکھتا، اپنے ملکہ کو تلاشنے لگا، جو خالے کے ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف تھی۔ خالہ تم بہت پیاری ہو۔ حرم کو یہ سنہری بالوں والی اور سنہری آنکھوں والی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے وہ کسی دوسرے ملک کی تھی، کیونکہ اس کے زبان میں اردو زبان اجمی سے لگ رہی تھی۔ تھینک یو حرم، بٹ آپ بھی بہت پیاری ہیں، وہ مسکرا کر نرم لہجے میں بولی تھی۔ حرم مزید فدا ہوئی تھی۔ یہ تو سچ کا حالہ تم نے، مسز راؤ بہت پیاری ہیں۔ حفظہ نے ان کے پاس آتے لقمہ دیا تھا۔ حرم شرم سے سرخ ہوتے سر جھکا گئی۔ جان پارٹی میں بور ہو رہا تھا، تبھی بیگ سر آ گیا تھا، لیکن ادھر ادھر ٹہلتا یوں ہی ٹائم پاس کر رہا تھا، جب اس کے سامان میں کسی بچی کے رونے کی آواز گونجی۔ وہ فوراً سے الرٹ ہوتا ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا، تبھی اس کے نظر ایک فاصلے باغات پر بیٹھی ایک وائٹ باربی فراک پہنے چھوٹی سے پری پپر جو سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ ہے پرنسس، کیا ہوا؟ اسے فوراً سے اٹھاتا روشنی میں لے آیا۔ روشنی میں سنہری بالوں والی پری کو دیکھ وہ ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ کتنی پیاری تھی،
وہ اس نے آج تک اتنی خوبصورت بچی نہیں دیکھی تھی۔ کیا ہوا گولڈن ڈال، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ نرمی سے اس کے پھولے گالوں سے آنسو اپنے بور سے صاف کرتے بولا تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے کسی روئی کو چھو لیا ہو۔ مجھے بیو پاس جانا ہے، سنہری آنکھیں اٹھائی اس کی جانب دیکھتی جان سلطان کو ساکن سا کر گئی۔ اس نے تو اتنی پیاری آنکھیں بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دودھ ملائیوں سے رنگت کی حامل و پھولے ہوئے گالوں والی سنہری پری انتہائی خوبصورت تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے بالوں کی دو پونیں بنائی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے سرخ ہونٹ، موٹی وہ سسکیاں لیتی ٹوٹی تھی۔ آپ باہر کیسے ہیں پیاری پری؟ نرمی سے دریافت کر رہا تھا بیو پاس جانا، وہ پھر سے بولتی رو دی، وہ بکھلایا تھا۔ اوکے ہم چلتے ہیں اندر، آپ مجھے بتانا آپ کے بیو کون ہے، ویسے میں چاہتا ہوں آپ وہ پیاری آنٹی کی پری ہیں، تو اگر آپ کے بیو نہیں ملے تو میں آپ کو آپ کی مام کے پاس چھوڑ دوں گا۔ اس ننھی سے پری کو اٹھائے اندر پارٹی کی جانب بڑا تھا۔ حالے کو دیکھا، وہ اندازہ لگا گیا تھا کہ وہ ضرور حالے اور سکندر انکل کی بیٹی تھی۔ اسے اٹھائے امیر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ ایک سنہری آنکھوں والا لڑکا کھڑا نظر آیا۔ جان کو فوراً سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ اس پری کے بھائی ہیں، تبھی وہ اس پری کو لے اس کی جانب بڑھا تھا۔ بیو سے دیکھتے ہی ہاتھ پھیلاتے ساحل کے پاس جانے کو مچلنے لگی۔ وہ فوراً سے اسے تھام گیا۔ یہ وہ مجھے باہر ملی، بہت رو رہی تھی۔ جان نے اس پری کو ساحل کو پکڑاتے بتایا تھا۔ ساحل شاہ نے مرغوب ہوتے اس کان سے سرمئی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھا تھا، جو کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھا۔ یہ کیا تم سلطان انکل کے بیٹے ہو؟ اسے دیکھتے سلطل کی پوچھ سے تھپ تھپاتے دریافت کرنے لگا، جو اب اپنے بیو کے چانے پر سار کے پرسکون نظر آتی۔ آئی ایم جان۔ وہ نرم سے مسکرا کر اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا۔ ہائی، آئی ایم ساحل سکندر۔ اس کا ہاتھ تھامتے مسکرا کر بولا۔ جان، جسے آج تک دوستی کرنے کے لیے کوئی اچھا نہیں لگا تھا، ساحل شاہ پرفیکٹ لگا۔ نائس ٹو میٹ یو ساحل، وہ ہنوز لہجے میں بولا تھا۔ ساحل اس بات میں سہلا تھا، وہ بھی مرغوب نظر آیا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ خوش دلی سے بولا تھا، کیونکہ وہ خود بھی بور ہو رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں آئی تھی جس کا وہ انتظار کرتا۔ حفصہ آنٹی نے کہا کہ وہ اپنی دوست کی پارٹی میں چلی گئی تھی۔ اس کا دماغ سہتراب ہو رہا تھا۔ یس، شور مسکرا کر بولا تھا۔ ساحل اسے 2 منٹ کا بولتا ہیزل کو حالہ کو پکڑ آیا، اور پھر وہاں سے شروع ہوئی ساحل شاہ اور جان سلطان کی دوستی کی ایک نئی داستان۔ سلطان کی طرح جان سلطان بھی اپنے رشتوں کے لیے بہت پرجیسر تھا۔ ساحل شاہ کے ساتھ بہت اٹیچ ہونے لگا تھا، اور ساحل شاہ کے بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ جان سے سال چھوٹے تھے، پر ان کی دوستی بے مثال بننے لگی تھی۔ اکثر ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگے تھے۔ سب بڑے اس کی دوستی دیکھ حیران ہوتے تھے، اور دونوں شہزادے جو کسی کا منہ نہیں لگاتے تھے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ ساحل، اب بات کیوں نہیں کر رہی مجھ سے؟ وہ اب روحانسی ہوتی۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے پر اس نے بات نہیں کی تھی۔ نہ اسکول میں اس سے بات کرتا تھا، اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتا۔ لمچ اور یہاں سے مجھے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر کسی قطعی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ ساحل، آئی ایم سوری، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، اس نے اتنا انسسٹ کیا تو میں منع نہیں کر پائی۔ پلیز ساحل، مجھ سے ناراض مت ہونا۔ وہ سیاہ آنکھ والی گڑیا رو دینے کو تھی، پر وہ بے رحم بنا بیٹھا تھا۔ جب میں تمہارے علاوہ کسی کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتا تو تم کیسے کسی دوسرے کے لیے میرے ساتھ کیا پرامس توڑ سکتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا، اسے چاروں سے تھام کر اپنے قریب کرتا، غصے سے گراتا۔ وہ نازک تھی، 9 سالہ پری سہمی تھی۔ ساحل، پلیز چھوڑو، مجھے ہرٹ ہو رہا ہے۔ وہ مزاحمت کرتے آنسو بہانے لگی تھی، جس پر اسے چھوٹا اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ گیا۔ میری بات سنو لمس، یو آر مائن۔ مجھے نہیں لگتا اچھا نہیں جب تم میری کسی بات کو اگنور کرتے ہو۔ تم میرے لیے بہت زیادہ اہم ہو، بالکل ویسے ہی جیسے میرے ڈیڈ کے لیے میری ماما اہم ہے، تو تمہارے لیے بھی بس میرا اہم ہونا ضروری ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتا اپنے جنون کو دباتا بامشکل نرمی سے بول پایا تھا، جو اس ننھی سی گڑیا کے پلے بالکل بھی نہیں پڑا تھا۔ پر وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ساحل کو اس سے زیادہ اہمیت دینا پسند نہیں تھا۔ آئی ایم سوری ساحل، پلیز تم غصہ مت کرو، میں اب دوبارہ کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کروں گی، تم مجھے ہرٹ مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے سسکتی بولی تھی۔ ساحل شاہ کو اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ بہت چاہتا تھا اسے، اور یہ بات وہ اچھے سے سمجھتا تھا، پر وہ سمجھنے کے لیے ابھی بہت چھوٹی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، کوئی اپنی بڑی کو بھی ہرٹ کر سکتا ہے۔ تم رو نہیں، آئی ایم سوری اب نہیں کرتا ہرٹ، پر تم بھی یاد رکھنا کہ تم بس میری ہو، مجھ سے زیادہ تمہارے لیے کوئی ضرور نہیں، اوکے؟ وہ اسے بیڈ پر بٹھا تھا، اس کے قریب قالین پر بیٹھا، اس کے ہاتھ تھامتے اپنی سنہری آنکھوں میں جون لیے شدت پسندی سے بولا تھا، جس پر وہ سہمی اسپاس میں سہلا گئی تھی۔ چاکلیٹ لکھا ہوئے اسے مسلسل آنسو بہاتے دیکھ نرم مسکراہٹ لی، اس کا چہرہ اپنے رومال سے صاف کرتے اسے بہلانے کو بولا تھا، جس پر وہ جٹ سے اسپاس میں سہلا گئی۔ دیٹس مائی گرل۔ وہ اپنے ڈرار سے چاکلیٹ
اسے پکڑاتے بولا تھا، جسے وہ جبر کر رونا بل کر کھانے لگی۔ تبھی ہیزل پنک فراک پہلے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ساحل کے روم میں آئی تھی اور ہیزل کے ہاتھ میں چاکلیٹ دے اس کے منہ میں پانی آیا تھا۔ مجھے بھی۔ وہ لمس کا ٹاپ کھینچتی چاکلیٹ مانگنے لگی، جس پر وہ اپنے چاکلیٹ اسے تھماتے اس کے گلابی گال چوٹا چڑھ چوم گئی، جبکہ وہ مزے سے چاکلیٹ پکڑتے ساحل کی جانب آتی، ہاتھ اوپر کو کرتے اشارے کرنے لگی کہ اسے اٹھایا جائے، جس پر وہ مسکراتا فوراً سے اپنی پرنسس کو اٹھا گیا۔ میرا پیارا بچہ، میری چھوٹی سی بائی کی جان، بائی لوز یو پرنسس، وہ اسے پیار کرتا خود میں بیچ کا۔ بھئی مجھے اور کھانی۔ وہ ابھی ایک کو ہاتھ میں پکڑے دوسرا ہاتھ اس کے سامنے کرتی بولی، جس پر وہ اس کا گال چومتا ڈرا سے 2 چاکلیٹ نکالتا۔ ایک پھر سے لمس کو پکڑاتا، دوسرا اسے پکڑا گیا۔ مام، سکندر انکل کی بیٹی کتنی پیاری ہے نا، جسٹ لائک گولڈن ڈال۔ جان اپنی ماں کے شانے پر سر کے مدھم آواز میں بولا۔ حرم کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ وہ سچ میں بہت پیاری تھی، کاش وہ تھوڑی بڑی ہوتی تو وہ اس سے اپنے پیارے بیٹے کے لیے مانگ لیتی۔ ہاں بہت پیاری، وہ صدقے دل سے بولی تھی، جس پر جہاں سلطان کے لب مسکرائے تھے، سرمئی آنکھیں چمکی تھی۔ مام، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے، وہ مسرور سا بولا تھا، پر اس کے لہجے میں ایک الگ سی مسروریت محسوس کرتے وہ چونکی تھی۔ اس کے بیٹے نے آج تک کبھی کسی کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اچھی ہے پر بہت چھوٹی بھی۔ وہ چھوٹی پر زور دیتی اپنے بیٹے کو دبے لفظوں میں سمجھانا چاہتی تھی۔ بٹ وہ بڑی بھی تو ہوگی نا مام، تب تک ویٹ کر سکتا ہوں میں، وہ صاف لفظوں میں بولا تھا۔ حرم نے حیرانی سے اپنے بیٹے کی باتیں ملاحظہ کی تھی۔ جان، دس از ٹو مچ، میری شہزادی، وہ آپ سے 10 سال چھوٹی ہے میری جان، یہ پاسبل نہیں۔ وہ بڑی محبت سے اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ نو مام، آئی وانٹ ہر، وہ اپنی جگہ سے اٹھا ضدی لہجے میں بولا تھا۔ حرم پریشان ہوتی اپنی بیٹی کی ضد پر، جو کم ہی کسی بات پر اڑتا تھا، پر جب اڑتا تھا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس ضد سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ جان، میں آپ کے لیے اس سے بھی پیاری لڑکی تلاش کروں گی، پلیز میری جان ضد نہیں کرتے۔ وہ اسے کال کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ جو بات ان کا شہزادہ کہہ رہا تھا ان کے مطابق ناممکن سی تھی۔ نو مام، مجھے کوئی دوسری لڑکی نہ چاہیے، مجھے حصہ چاہیے، بس وہی چاہیے، پلیز مام، مجھے وہی چاہیے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح لہجے میں عجیب دیوانگی کے لیے بولا تھا۔ وہ 14 سالہ شہزادہ اپنی ماں کا لاڈلا، اپنے باپ کا پہر تھا۔ وہ بہت سمجھدار بچہ تھا، پر آج عجیب ضد پر اترا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ وہ سلطان راؤ کی دیوانگی بھولی نہیں تھی۔ جب اپنے انکار پر اس نے میرے سلطان کی دیکھی تھی، اور وہ بھی تو سلطان کی کاپی تھا، پھر کیسے وہ اسے اس ضد سے باز رکھتی۔ ٹھیک، پھر آپ کو بہت انتظار کرنا پڑے گا اپنی گولڈن ڈال کے وہ اس کے پیشانی سے بال سمارتے نرمی سے بولی تھی۔ میں کروں گا ماں، بس اس انتظار کے سلے مجھے ہزر چاہیے مام۔ وہ حرم کی گود میں سر رکھے مدھم آواز میں بولا تھا، جس پر ان کے لب سل کر رہ گئے۔ دوسری جانب ایک طوفان کی زندگی میں آنے کو تیار تھا۔ اف، انسان تو نہیں لگتی کوئی پری ہو کیا۔ وہ بڑی اسکرین پر حرم کی تصویر زوم کر کے دیکھتا، شراب کی گونج بڑھتا اس کے چہرے پر انگلیاں مس کرتا۔ 1 مہینہ پہلے اس نے حرم کو سکندر شاہ کے گھر پارٹی میں دیکھا تھا، تب سے نہ اسے دن کو سکون تھا نہ رات کو چین۔ میں حاصل کر لوں گا تمہیں پری، تم بس میری ہو، تمہیں تو شمس حاکم کا ہونا ہے بس۔ وہ اس کے چہرے پر نظر آتی لٹو پر انگلی پھیرتا پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس کے چاہے مجھے کسی کی بھی جان کیوں نہ لینی پڑے، تمہارا یہ عاشق تمہیں چھین لے کر سلطان راؤ سے، وہ حلق میں شراب انڈیلتا کہہ کر لگا اٹھا تھا۔ وہ اپنی کلاس کے باہر کھڑی آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ کلاس کے ایک بچے نے اس سے وہ پینسل چھین لی تھی جو ساحل نے اسے اس کے برتھ ڈے پر دی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت قیمتی تھی، اب وہ پینسل اس کا بڑا بھائی لے گیا تھا تو وہ مسلسل سسکیوں سے روتی بریک ٹائم کینٹین میں نہیں گئی تھی، نہ ساحل کے پاس گئی تھی۔ تبھی ساحل ڈھونڈتا ہوا اس کی کلاس کی جانب آیا تھا، اور اسے رو رو کا ہلکان ہوتا دیکھ وہ اس کی ہی جانب آیا تھا۔ ہے میری پرنسس، کیا ہوا؟ اس کے سامنے جھکتا دریافت کرنے لگا، اس کے آنسوں سے بے چین کرنے لگے تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ مزید رونے لگی تھی۔ اور ہم نے میری پینسل چھین لی ساحل، جو آپ نے دی تھی، اور اب اس کے بھائی نے میرے بال کھینچے اور وہ پینسل لے لی، اسے بتاتی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ غصے بنایا اس کے آنسوں صاف کرنے لگے۔ اٹس اوکے مائی گرل، میں ابھی آتا ہوں، رونا نہیں۔ اوکے، وہ اس کے چہرے پر بکھرے اس کے نم بال ہٹاتے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کا منہ صاف کرتا اپنی پاکٹ میں چاکلیٹ نکال کر کھول کر اسے پکڑا گیا۔ تب تک آپ یہ کھائیے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے کشمیری سیب سے گال تھپ تھپاتے مسکرا کر بولا تھا، جس پر وہ سسکی بڑھتی اسپا میں سار ہلاتے چاکلیٹ کھانے لگی۔ وہ موڈ تھا، اور ہم کے بھائی کیب کی جانب بڑھا تھا، جو ساحل کا کلاس فیلو تھا۔
کیف جو اپنی کلاس میں بینچ پر بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ میں مصروف تھا، ساحل نے کارڈار نظریں اس پر ڈالی تھی جس کی فرنٹ پاکٹ میں لمس کے وہ خوبصورت پینسل لٹکی ہوئی تھی۔ وہ چالانا انداز میں اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کی جیب سے پینسل کھینچتا بنا رحم کا اس کے ہاتھ میں گاڑ گیا۔ کیف کی چیخیں بلند ہوئی تھی، اس کے دونوں دوست خوفزدہ ہوتے اسے سے دور ہوئے تھے کیونکہ ساحل شاہ کو وہ اچھے سے جانتے تھے کہ نمبر کا پاگل سنگی تھا۔ ہمت کیسی میری پرنسس کی چیز کو ہاتھ پہ لگانے کی اور اسے ہاتھ لگانے کی۔ وہ غصے سے ڈرا تھا۔ پینسل واپس کھینچتے وہ اس کے منہ پر زور دار مکرسید کرتے ہوئے گرایا تھا۔ کیف کے ہاتھ سے بار بار خون نکل رہا تھا۔ میں اسے پھول کی چھڑی سے نہ چھو، تم نے اس کے بال کھینچے۔ اس کے بال مٹھی میں دبوتے ہوئے سنہری آنکھوں میں خون لیے غصے سے پاگل ہوتا چلایا تھا۔ ساحل شاہ اسٹاپ پر تبھی وہاں پرنسپل صاحب آئے تھے اور کیف کی بری حالت اور ساحل شاہ کو اسے مارتا دیکھ کر غصے سے چلائے تھے۔ نو نو، اس نے لمس کو ہٹ کیا۔ اسے مسلسل مارتا جنونی ہوتا چلا گیا تھا۔ تبھی پرنسپل کے اشارے پر 4-5 لڑکوں نے اسے دبوچے کیف سے دور کیا۔ اسٹاپ، ساحل میرے ساتھ چلیے آپ۔ وہ ساحل شاہ کو غصے سے بولتے اپنے آفس میں لے آئے۔ کچھ ہی دیر میں سکندر شاہ بھی پرنسپل آفس سے۔ مسٹر شاہ، یہ اس مہینے ساحل کی 7ویں لڑائی ہے۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، پر اس طرح سے ہمارے اسکول کا نام خراب ہو رہا ہے۔ اگلے ماہ اس کے پیپر ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کے بیٹے کا کیا کروں مسٹر شاہ۔ وہ سخت عاجز نظر آ رہے تھے ساحل شاہ سے۔ وہ اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ساحل، آپ نے ایسا کیوں کیا مائی پرنس؟ وہ نرمی سے دعوت کرنے لگے۔ پرنس صاحب، ساحل کو گڑ ہے کہ انہیں امید ہے سکندر شاہ اس پر کچھ ساتھی کریں گے، پر ان کی نرمی پر وہ سوائے تل ملانے کی کچھ نہ کر سکے۔ ڈیڈ، اس نے لمس کی پینسل چھینی اور بال بھی کھینچے۔ اگر وہ صرف پینسل لیتا تو کوئی بات نہیں تھی، اور اس نے لمس مائی پرنسس کو ہرٹ کیا۔ ان کے سامنے سرج کو برجستگی سے گوا ہوا تھا اور سکندر شاہ کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا کیونکہ وہ لمس کے معاملے میں بہت پوزیسو تھے۔ کبھی کبھی تو انہیں بھی خوف آنے لگتا تھا اس کی جنونیت سے۔ جس شاہ بچے تو شرارت کرتے ہیں۔ ساحل نے اس کا ہاتھ شدید سہمی کر دیا ہے۔ پرنسپل صاحب نے صفائی پیش کی تھی۔ پرنسپل صاحب، آپ کو بھی دھیان دینا چاہیے، میرا بیٹا بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، پلیز آپ اپنے کالج کی ریپوٹیشن کے بجائے اگر بچوں پر دھیان دیں تو ایسا حادثہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ بے حد نرمی سے بولتے انہیں گڑبڑا گئے تھے۔ ابھی میں لمس اور ساحل کو لے کر جا رہا ہوں، چہرے پر محسوس ہے نرمی سجائے گویا ہوئے۔ ساحل، میری بات میں جان، آپ کو اس طرح سے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے بال سنوارتے نرمی سے بولے تھے، ڈیڈ، جب بھی کوئی لمس کو کچھ کہتا ہے تو ہرٹ کرتا ہے نا، تو آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف، شی از مائی ہارٹ بیٹ۔ وہ اپنے ڈیڈ کو دیکھتا بے بسی سے کھویا ہوا، جبکہ سکندر شاہ اس کی اتنی بڑی بات پر حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ساحل، آپ کیا کہہ رہے ہیں آرجومیڈ؟ وہ کچھ سخت ہوئے تھے۔ ڈیڈ، آپ میرے دوست ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے لمس بہت اچھی لگتی ہے۔ ان کے سامنے سر جھکائے بولا۔ سکندر شاہ نے لب بینچ اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو ابھی صرف 14 برس کا تھا۔ ساحل صاحب کے لیے ابھی بہت وقت ہے میرے پرنس، یہ باتیں ابھی آپ کے لیے نہیں، آپ آج کے بعد لمس سے دور رہیں گے۔ اٹس مائی آرڈر۔ وہ سستی سے بولے اس کے روم سے نکل گئے تھے اور یہ حکم ساحل شاہ کا دل روک گیا۔ وہ تو ایک پل نہیں رہ سکتا تھا اس سے بات کیے بنا، اور اس کے ڈیڈ نے اسے اس کی پرنسس سے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ سنہری آنکھیں ضبط سے لہو جھلکانے لگی تھی۔ وہ بیک یارڈ میں آتا ہنکی میں پول کے ٹھنڈے پانی سے پاؤں ڈال کر بیٹھ گیا۔ سکندر شاہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد، ایک حادثے میں ماں باپ کے گزر گئے تھے تب وہ انگلینڈ میں زیر تعلیم تھا۔ وہ بہت ٹوٹ گئے تھے، پھر خود کو سنبھالتے اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کا بزنس بھی انگلینڈ میں ہی شفٹ کر لیا۔ وہ ایک بزنس پارٹی میں گئے، تبھی ان کی ملاقات ایلیا سے جو وہاں ایک ویٹر تھی، بہت خوبصورت اور بے انتہا معصوم۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح شارٹ اسکرٹ پہنے ہوئے نہیں تھی، بلکہ اس کا لباس بہت سے الگ تھا۔ گھٹنوں تک آتا بلیک فراک پہنے، وائٹ ٹائٹس پہنے، گلے میں اسکارف پہنے، بالوں کو محض جرم میں قید کی، وہ معصوم سی لڑکی پارٹی میں آئی کہ لڑکیوں کو مار دیتی، سب کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ ایک لڑکے نے اسے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، تبھی وہاں صبح آتی سر جھکائے چلتی ہوئی تھانی میں سکندر شاہ سے ٹکرائی تھی۔ جب سکندر شاہ کی اس پر نظر پڑی تو اندر سے جم سکی، اس نے آنسو سے بڑی آنکھیں جیسے دھوپ کی دلکش کرنے سمندر کی سطح پر پڑی ہو، سفید سنہری رنگت، چھوٹی سی ناک، چھوٹی سی پیشانی جسے اس کے لائٹ گولڈن بال ڈانپے ہوئے تھے، سرخ پنکھڑیوں سے کندھاری لب جو بری طرح سے کپکپا رہے تھے شاید رونے کی وجہ سے۔ آئی ایم سوری، سو سوری، اٹس مائی مسٹیک، وہ انگلش میں بولتے اسے معذرت ہوں آپ جی۔ آواز میں بھی لرزش طاری تھی۔ سکندر شاہ ایک دم سے ہوش میں آیا تھا، وہ شاید دیہی کی تھی۔ نو اٹس اوکے، وہ نرمی سے بولے تھے،
एलियन ने दबाती एक नज़र सिकंदर शाह की जान देखती जो उस वक्त डार्क मैरून 3 पीस सूट पहने जोड़न के सफ़ेद रंगत पर बेहद जर्जरा से आबालू को सलीके से सर के गनी मुचों के साथ बड़ी बड़ी बेर में बेहद डैशिंग लग रहा था। सिकंदर शाह पुलिस लड़की का खुद को देखना महसूस करते लाभ दबाए वहाँ से लगे थे और फिर वो मासूम से भाई उन्हें भागे। उन्होंने एलिया के मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। उसकी माँ क्रिश्चियन थी और बाप मुस्लिम था। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और बचपन यतीम खाने में गुजरा था और कुछ दिन पहले ही 18 को तो वहाँ से लेकर उसने जॉब स्टार्ट की थी जो उसे उसकी एक मेड नहीं दिलवाई थी और अब वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एलिया को देखो वो आज फिर से आ गया। एलिया की दोस्त सूजी ने उसे इशारे से बताया था। वो रोज़ नोट करती थी। वो उससे आकर देखता रहता था फिर काफ़ी बेकार 20 मिनट वापस चला जाता था। वो हरासा नहीं थी उसकी नसों में बस उसे अजीब सी उलझन होने लगी थी। उसकी नज़ों की तपश पर दिल में लर्जिश तारी हो जाती थी। हेलो सर, सूजी ने काफ़ी का मग सिकंदर शाह की टेबल पर रखते उसे पेशेवर अंदाज में विश किया था। मैम क्या आप मिस एलिया को भेजेगी यहाँ? वो सूजी को नरमी से बोला था। शोर साहब खुश दिली से बोली थी। वो अपने दोस्त के लिए खुश थी मगर अगर वो हैंडसम उसमें दिलचस्पी दिखा रहा था। कुछ ही देर में सूजी ने उसे समझा बुझा कर ज़बरदस्ती उसके पास भेजा था। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। हेलो साहब वह मुश्किल बोली थी। सिट मिस एलिया। वो उसे अपने सामने कुर्सी की जानब इशारा करते बोला था। वो मारे बंदे बैठ गई। मिस हालानूर विल यू मैरी मी? बिना किसी लगी लपटी के संजीदगी से बोला था। हालांकि आंखें भर पड़ी उसकी बात पर उसे उम्मीद नहीं थी उस बात की। और उसे उसका सी नाम कैसे पता चला था? कब क्या सर? उसकी जान हल्के में आई थी। सिकंदर शाह उसकी खूंक शक्ल देकर मुस्कुराया था। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मैं बता देता हूँ मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। बिजनेस अच्छा कमाता हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। और पसंद से बात भी आगे बढ़ चुकी है। आई थिंक आई लव यू। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाला आप भी इस सख्ती के आलम में सुन रही थी। उसके आई लव यू कहने पर एकदम से गड़बड़ा थी और वहाँ से भागी। मिस हाला नूर सुनिए। उससे पहले कि वो गायब होती वो उससे आवाज़ देता रुकने पर मजबूर कर गया। मैं वेट करूँगा आपके मुस्बत जवाब का। वो मुस्कुराते लहजे में बोलता बाहर की जाने बाहर के तो फिर अगले 2 दिन सूजी के समझाने पर वो सिकंदर शाह को मुस्बत जवाब देते उसे दुनिया भर की खुशियाँ दी गई थी। सिकंदर शाह ने बिना देर के उसे हाला नूर सिकंदर शाह बना दिया था। वो बेहद खुश था। वक्त के साथ साथ हाला नूर को भी सिकंदर शाह से भी इंतहा मोहब्बत हो गई थी। अल्लाह ने उन्हें एक प्यारे से बेटे से जिसने हाला और सिकंदर शाह दोनों के नकूश शुरा थे जिसका नाम सिकंदर शाह ने बादशाह सोचा था पर हाला नूर के ख्वाहिश पर उन्होंने अपने बेटे का नाम साहिल शाह रखा था। उनके मोहब्बत का चाह मुकम्मल था जब साहिल तभी उन्होंने पाकिस्तान शिफ्ट होने का इरादा किया था। पाकिस्तान आ गए। वहाँ उनकी मुलाकात इब्राहिम कादमी से हुई तो कुछ ही अरसे में वो उनके बिजनेस पार्टनर बन गए। वो किचन में खड़ी जान के पसंदीदा कबाब बनाने में मगन थी जब सुल्तान ने उसे पीछे से अपना हिसाब में लिया था। हरम के लब मुस्कुराए थे। ऐसे मेरे मिलकर वो हरम के करने पर लब रखते उसके धड़कनें बढ़ाते मोहब्बत और उल्फत से गोया हुए जैसे ही सुल्तान की मलका हो सकती हैं। वो उतर कर बोलते सुल्तान ने लबू पर जानलेवा तबस्सुम बिखरा था। आई लव जो जानमाश की उसकी जान के लो अपने लबू से दबाते दीवानगी और वार फर्जगी से बोलता हरम के कबाब निकालते हाथ लर्जे थे। सुल्तान प्लीज़ कबाब जल जाएंगे। उसके बेबाकियाँ अपने कंधे और गर्दन के दरमियान महसूस करते हुए मुश्किल बोली थी। आपके सुल्तान का दिल भी जल है। पहले कुछ यहाँ मरहम रखिए। वो बर्नर बांध कर था उसे एकदम से अपनी जानों को माता अपनी बाहों में बेच कर वो बुरी तरह से बुखलाई थी। सुल्तान क्या कहे कोई देख लेगा। वो मजामत करते कब पाते हुए बोली थी अगले अगर कोई मुलाजमा देख लेती तो सबकी फिक्र छोड़िए मेरे दिल की चैन अपने सुल्तान की फिक्र कर और उसकी तृष्णा लबी को सराब करे। वो बेबाकी से हरम के लड़ से लबू को देखती उसके बाद में उंगलियाँ उलझाए उसके नाजुक सी पंखड़ियों की नाजुकी चुनता पूरी शिद्दत से अपनी तृष्णा की मिटाते उसे स्लिप से लगा के बुलता से लड़ से सुल्तान की जड़ जो मुट्ठी में पूछ के थी। मुसलमान का कोई फायदा नहीं था पर जिन अपनी तलब पूरी के बिना उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। पल में उसे न ढाल कर तो उसकी सांसों को आज़ादी देता उसकी गर्दन से दुपट्टा सरकाते शायद पार जाम जहाँ अपना लब छोड़ने का वो बेजान होती गहरे गहरे सांस बते अपनी रुकती सांसें बाहर करने लगी। सुल्तान प्लीज सॉरी का कोई आ जाएगा मुश्किल बोली थी पर उसके दांतों की चुप अपनी कालपों पर महसूस करती बुरी तरह से सिसकी थी। शायद उसे उसकी मज़ाहमत पसंद नहीं थी। मेरा जुनून बन गया मेरी मलका। उसकी ब्यूटी पॉइंट पर अपना दहकता लम्ब सोटा उसके नाजुक से जाम मुश्किल में डाले हुए था। सुल्तान प्लीज़
جان کے آنے کا وقت ہو گیا۔ وہ اس کی گرفت سے نکلتی ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ سلطان نے شکوا کے نام نظر سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حرم ذرا ترس نہیں آتا نا اپنے دیوانے کو تڑپاتے ہوئے؟ اس کا ہاتھ تھامتے شکوا کے نہ ہوئے تھے آہائے وہ اس کی محبت کا جواب کیوں نہیں دیتی تھی؟ 16 سال بیت کے تھے ان کی محبت بڑے لفظ سے سننے کا انتظار کرتے کرتے۔ آپ تھکے ہیں کہ سلطان؟ وہ سنجیدگی اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال گوئی۔ نہیں تھکا نہیں، پر خدا را انتظار اتنا طویل نہیں کیجیے گا کہ آپ کو سلطان کی جان ہی نکل جائے۔ وہ بولتے ہوئے کچھ بجھے بجھے سے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ایسا مت کہ سلطان آپ نہیں جانتے آپ میرے لیے کیا ہے، پلیز ایسا ظلم نہ کیا کرے۔ ان کے لبوں پر ہاتھ رکھتی پورنم لہجے میں بولی۔ سلطان نے اس کا گلداز ہاتھ وہیں پکڑ اپنے لبوں سے چوما تھا۔ ظلم تو آپ کرتی ہے مجھ پر بھی اور خود پر بھی، ٹھیک ہے آپ نہیں پوچھوں گا۔ وہ بولتے اس کی پیشانی پر لب رکھ کے اور سوری میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ جان نے کس ٹائم بتانے ہوتے سنجیدگی سے کہا تھا، پر اس کی مسکراتی آنکھیں دیکھ سلطان راؤ نے دانت پیسے تھے۔ آ گیا میرے رومانس کا دشمن، وہ بنائے ہوئے سے بولتے حرم سرخ ہوئی تھی اپنی بیٹی کے سامنے سلطان کے حصار میں۔ ڈر کیا اب آپ میری مام کو چھوڑیں گے؟ مجھے ان کے ہاتھ سے کھانا کھانے میں سلطان کے حصار میں حرم کو چھپا دے ایک سکون سے بولا تھا، کیونکہ سلطان جان کی موجودگی میں مزید پھیلتا حرم کو اب چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں غائب ہو تم گوندو کہیں کہ ہر وقت میری بیوی سے چپکنے کی ضرورت نہیں تمہیں، اور کیوں کھاؤ گے تم میری ملکہ کے ہاتھ سے کھانا، اپنی والی کے ہاتھ سے کھانا؟ وہ روب ڈالتے اسے گھورتے ہوئے بولے تھے جس پر وہ آنکھیں چھوٹی کر انہیں دیکھنے کا میں نے تو ڈھونڈ لی اپنی ملکہ پر، آپ کی ملکہ وہ پسند نہیں ہے تو کیا کروں اب؟ وہ سکون سے ان کے سر پر بام پھوڑتے گویا ہوا کیا کہا تم نے جان؟ وہ حرم کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے شوق سے چلائی تھی۔ حرم گڑبڑائی تھی۔ یس دیر شی از سو پریٹی لائک اے فیری، وہ آنکھوں میں چمک لی بولا تھا۔ کون ہے ذرا روشنی ڈالیے اس پر جان صاحب، انداز میں بولا تھا سکندر انکل کی اینجل فیری ہیزل۔ وہ سکون سے بولتا انہیں 440 وولٹ کا جھٹکا دے گیا میرا بیٹا، ان سے بھی 4 ہاتھ اوپر نکلا تھا۔ او تو میرا کھوتا لال ایک بیبی گود لینے کا سوچا ہے، پر میرے بچے تیری شکل دے کر تجھے وہ اس کی چپل نہ دے، اس لیے منہ دو رکھو۔ اسے بھگو کر مار رہے تھے۔ جان کا چہرہ شروع ہوا تھا۔ ڈیڈ ٹھیک ہے، بٹ مام کہتی ہے میں بالکل آپ جیسا ہوں۔ پھر گرینی نے آپ کو کیسے دے دی؟ لک دیٹ شی از سو بیوٹیفل لائک اے فیری، وہ بھی اس کا ہی بیٹا تھا۔ بڑے معصومی سے کرسٹل کی آنکھیں پٹپٹاتے سکون سے بولا سلطان راؤ کو سر کر کے حرم نے بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کرتے اپنی چیل لبوں کو دانتوں دبایا تھا۔ ملکہ غائب کر اس ناہنجار کو ورنہ پٹ جائے گا میرے ہاتھوں سے آج۔ وہ سرخت بولے تھے جس پر وہ مسکراتا جھکتا حرم کے گال پر لب رکھتا وہاں سے نکل گیا۔ حرم نے اپنے لب دبائے تھے۔ ملکہ چلیے اب میرے ساتھ کوئی نہیں بنانے آپ نے کسی کے لیے بھی کباب۔ اسے اپنے باہوں میں اٹھاتا اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ حرم کا منہ کھل گیا تھا۔ اس کی حرکت پر جان اپنی ڈیڈ کی محبت پر مسکرایا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بالکل ایسی محبت کرے، لازوال بےتحاشا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جائے، نہ کہ اس میں کمی آئے۔ حرم ملازمہ کے ساتھ کچھ ضروری سامان لینے کے لیے ماں لائی تھی۔ اسے محسوس ہو جیسے کوئی اس کا پیچھا کر یا اس پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ اسے محسوس ہوا تھا اس نے سلطان راؤ کو کال ملا تھی، پر وہ دوسری جانب سے ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ وہ ملازمہ کچھ سامان پکڑاتی مال سے باہر بڑھی تھی۔ آنکھیں خوف سے نم ہونے لگی تھی۔ وہ آج بھی بادل گرجنے پر اپنے سلطان کے حصار میں چپ جانے والی نازک سی حرم تھی۔ وہ گاڑی میں سوار تھی جب ایک موٹر سائیکل سوار نے کاغذ گولے کی ضمن کی گاڑی میں ان کی گود میں پھینکا تھا۔ وہ خوف سے جی پڑتی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گلاس چڑھائے تھے۔